تو مرد اگر لڑکی کو انعام کا اعلان کرے تو میرے نزدیک یہ انتہائی شرم کی بات ہے. وہ لوگ جو ٹھیکیدار کہتے ہیں اپنے آپ کو اسلام کا, جن کے جنت کے چھاپے خانے ہیں لوگوں کو بانٹنے کے لیے, تو وہ بتائیں کہ ان کا اپنا کردار کیا ہے. کیا وہ مرد نہیں رہے؟ یہ تو آپ اسلام کہتے ہو نا, اسلامی ملک, جمہوری اسلام جو بھی ہے, جمہوریت اسلام ہے. تو اب میں نام نہیں لے رہا, لوگ کر لیں, پتہ لگ جائے گا کون سی یونیورسٹی ہے. کیا پھر ہمیں لوگ بولیں گے کہ نام لیتے نہیں آ جاتے؟ نہیں, نام کیا لیتے ہیں, بس اتنے ہنٹ سے دیتا ہوں کہ وہ بچی نے تو اپنے کردار سے ثابت کیا کہ اب قائدانہ معاملات جو ہیں وہ خواتین کی طرف ڈائیورٹ کر دو. ٹھیک ہے, تمہارے اندر ہمت نہیں رہی. دیکھو مجھے دیکھو کہ میں اتنے جھمگھٹے کے اندر بھی میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. ایسے میں نہیں سمجھتا یہ انعام کو دیکھتے آپ دیکھیں نا کتنے انعامات کتنوں کی گردنوں پہ رکھے ہوئے, کتنوں کی سروں پہ رکھے ہوئے ڈاکٹر صاحب, تو کیا آج ان کی گردنیں لوگ کاٹ کر کے انعام کی لالچ میں لے آئے؟ ہمارے ایک بات, ہمارے کراچی شہر کے اندر کتنے ایسے سروں کی قیمت ہے جو لاکھوں میں, اور کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جو جانتے ہیں اس سر کی قیمت کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے لیکن وہ نہیں کاٹ سکتے. اگر بے روزگاری کی بات ہے نا کہ اگر میرے پیسوں کی ضرورت ہے, میرے سامنے ایک آدمی ہے اس کو 10 لاکھ کا انعام میں نہیں کر سکتا. اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ ظلم کے آگے ڈٹ جانا خالص اللہ کے احکامات کی روشنی میں, پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنا. صحیح ہے, سمجھ رہے جہاد کیا ہے؟ السلام علیکم, محمد جنید سعد آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں, اور آج ہم ٹاپک لائے ہیں ہماری ایک بہادر بہن مسکان خان کا. انڈیا کی ہماری بہادر بہن جنہوں نے اتنے سارے ایک شر پسند عناصر کے سامنے اللہ اکبر کی تکبیروں کے نعرے لگائے اور ایک جذبہ بیدار کیا عورتوں کے اندر, اور ایک مثال قائم کی کہ ایک تکبیر کا نعرہ جو ہے وہ اس کی طاقت کیا ہے. اور اتنا بڑا مجموعہ سب نے دیکھی, ملینز ویوز ہے لوگوں نے جہاں جہاں پوری دنیا میں وہ شیئر ہو رہی ہے, اور تکبیر کے نعرے کی ایک اہمیت بتائی اور اس کا جو کہتے ہیں لرزہ طاری ہو جانا وہ دکھایا جو ہم کہانیوں میں سنتے تھے. خیر اس کو بہت اچھے اس میں لیا گیا, ان کی کیا کہتے ہیں کہ حوصلہ افزائی بھی کی گئی بچی کی, ہماری بہن کی, اور سب جگہ نیوز چینلز میں آ رہی ہے, سب جگہ چل رہا ہے, اور ایک ڈفرینٹ میسیج بھی گیا کہ دیکھیں عورتیں بھی نکلتی ہیں اور وہ اس طرح مظاہرہ کر بھی سکتی ہے. اس کے اوپر انڈیا کے ہند کی ایک جمعیت ہے, جمعیت علماء ہند, انہوں نے جو ہے 5 لاکھ کا انعام بھی دیا. تو ایک اپریشیشن ہے, اور ڈفرینٹ اپریشیشن ڈفرینٹ لوگ اپنے اپنے انداز سے ان کو دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کس طریقے سے اس ویڈیو کو, اس اقدام کو دیکھتے ہیں بچی کو, اور کس طریقے سے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور کیا میسیج دینا چاہیے؟ کیا اسلام اب یہی رہ گیا؟ اس کا دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ جہاں وہ ایک بچی آئی ہے, تو میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یار ایک بچی جس کالج کے اندر آئی ہے گیٹ سے لے کے اندر تک, کہ اب ادھر کوئی مرد لوگ نہیں تھے اس کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے, یا یہ تو کوئی اچانک تو نہیں آ گئے تھے؟ تو ایک لڑکی کا اس طریقے سے آنا اور بیک میں کچھ نہ ہونا, مقصد دونوں چیزیں ہیں. تو اس کو ہم کس طریقے سے دیکھیں گے؟ اسلام کیا کہتا ہے کہ کیا عورتوں کا اس طریقے سے آ جانا صحیح اقدام ہے؟ عورتیں پہلے بھی ہوتی تھیں جنگوں میں. دیکھیں جنید بھائی, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسکان خان کی جو بات کر رہے ہیں اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہے نہیں. اس نے جس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے وہ چیز کوئی ہائی لائٹ نہیں کر رہا. اور میں اس میں سب سے پہلی بات, ہندوستان کے اندر جو کچھ بھی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات ہے ہی نہیں, بالکل نہیں. اور ہمارے پاس بھی بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں ہندوستان کی طرف سے, لیکن یوٹیوب لا اور پھر پاکستان کے اپنے قوانین کی وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ ہم اسے نہیں چلا سکتے. اتنی پرتشدد ویڈیوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو جو کچھ بھی اس معاشرے میں ہو رہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہو رہا نہیں ہو رہا وہاں کے حوالے سے, کیونکہ بہت سارا کچھ تو بہت جگہوں پہ بھی غلط ہی ہو رہا ہے. تو وہاں جو ظلم مسلمان سہ رہے ہیں اس ظلم کے اندر جو مذہب کے خلاف ان کے ایک محاذ کھڑا کیا ہے وہاں کی تنظیموں نے, تو اس محاذ کے اندر جہاں پہ مرد بیچارے ہمت ہار چکے ہیں, اور وہاں ایک کالج کے اندر مطلب وہاں حجاب کے خلاف بھی پوری مہم چل رہی ہے, پوری مہم کہ یہ بچی آتی ہے اور اس نے دیکھا کہ کتنے سارے لڑکے ہیں جو اپنے مذہبی نعرے لگا رہے ہیں جو کچھ بھی ہے, اور پریشر جو ہے وہ بنا رہے ہیں. تو اس بچی نے اپنے ایمان کے مطابق اپنا نعرہ لگایا اللہ اکبر کا, اور وہ سن کر وہ آئے, اور وہاں پر انہوں نے جو ہے ایک محسوس ہو کہ شاید ان پر اس بچی پر, لیکن اس بچی نے
کہیں پر بھی خوف کا مظاہرہ نہیں کیا، بالکل بھی نہیں. گویا کہ اس لڑکی نے اپنے ایمان کا مظاہرہ کیا، ہر اس چیز سے ہٹ کر کے میری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میں اپنے دین پر کمپرومائز یا اپنے ایمان پر نہیں کروں گی. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہماری لمحہ فکریہ ہے کہ مسلمان جس کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تم اصل میں عورت کے محافظ ہو، تمہارا کام ہے عورت کا تحفظ کرنا، اس کے حقوق کو ادا کرنا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور یعنی کہ ایک طرح سے عورت جو ہے اسلامی تعلیمات میں وہ یعنی کہ آپ یوں سمجھ لو کہ ایک بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے اس کا نا، کہ ہر کام اس کے لیے مرد کرے گا. اچھا. ٹھیک ہے. اب اس بچی نے تو یہاں پہ ہندوستان کے اندر جو بھی لوگ ہیں، جتنے مرد ہیں، میں صرف ہندوستان تک ہی محدود رکھوں گا یہ. ٹھیک ہے. ہندوستان کے مردوں کو پیغام دیا کہ تم جو خوف میں مر تو رہے ہو، لیکن جس خوف میں تم جی رہے ہو تو یہ زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس دن موت آنی وہ آ کر رہے گی. اگرچہ کہ تم مسلمان ہو تو اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اس بچی کا اصل پیغام یہ بنتا ہے. اب یہاں پر جن لوگوں نے اس بچی کو کہا کہ ہم انعام دیں گے تو وہ مرد ہیں. تو مرد اگر لڑکی کو انعام کا اعلان کرے تو میرے نزدیک یہ انتہائی شرم کی بات ہے. وہ لوگ جو ٹھیکیدار کہتے ہیں اپنے آپ کو اسلام کا، جن کے جنت کے چھاپے خانے ہیں لوگوں کو بانٹنے کے لیے، تو وہ بتائیں کہ ان کا اپنا کردار کیا ہے. کیا وہ مرد نہیں رہے کہ وہ بچی کو یعنی لڑکیوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ تم ان ظالم لوگوں کو کے خلاف کھڑے ہو جو ظلم کر رہے ہیں. ہم نہیں کھڑے ہو رہے، ہم تمہیں 5 لاکھ دے دیں گے. اس بچی نے تو 5 لاکھ کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہے. تو آپ نے اس بچی کی جرت کو 5 لاکھ سے خریدنے کی کوشش کی ہے. یہ اپریسیشن نہیں ہے. آپ نے اس ایک ایمان پر اٹھنے والی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے. اب یہاں پر کیا ہوگا، بہت سارے ایسے بھی ہوں گے جن کے گھریلو مسائل ہوں گے، تو کہیں گے چلو یار ہم بھی ایک مرنا تو ہے، ہم بھی ایک آواز لگا دیتے ہیں. تو نیت میں کیا آ گیا، فتور آ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ اندازہ کریں کہ جن لوگوں نے مطلب شرم آنی چاہیے جس نے کہا کہ 5 لاکھ روپے دیں گے، اس کو تو یہ کہنا چاہیے کہ بیٹی تو نے تو ہمارے سر جھکا دیے کہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے ایک مطلب کہ عیاشی کا اڈا سمجھ کے چلا رہے ہیں، اور تو جو ہے لڑنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے یا اسلام کا نام لے رہی تو یا اپنے اللہ کے ذکر کو بلند کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تجھے تو ہمارا لیڈر ہونا چاہیے. ایک ڈفرینشیٹ آ گیا، ایک ڈفرینشیٹ اس نے کریٹ کیا اس پنجے منظر سے. اس بچی نے تو اپنے کردار سے ثابت کیا کہ اب قائدانہ معاملات جو ہیں وہ خواتین کی طرف ڈائیورٹ کر دو. ٹھیک ہے. تمہارے اندر ہمت نہیں رہی. دیکھو مجھے دیکھو کہ میں اتنے جھمگھٹے کے اندر بھی میں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ سوچنے کی بات ہے کہ آپ کر کیا رہو، نہ کہ آپ کھڑے ہو اس بچی کے آگے کہ نہیں بیٹا ہمیں غیرت آ گئی ہے، ہمیں غیرت آ گئی تیرے اس عمل سے. اب ہم اس ظلم کے خلاف جو مسلمانوں پر پورے ہندوستان پر جاری و ساری وجہ پوری دنیا میں مسلمان ظلم کا شکار ہے، محفوظ تو کہیں بھی نہیں ہے. جس کے دل میں ایمان ہے تو وہ محفوظ کہیں بھی نہیں ہے. تو ہم بیٹا اب تیرے ساتھ ہیں. اب کہیں پر جہاں پہ حجاب کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ اسلامک لا کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہیں، ہم اس کے اوپر کھڑے ہوں گے اور اپنے حقوق کا تحفظ کریں گے. ہونا یہ چاہیے تھا. لڑکی کا میسج یہ تھا وہ اصل میں کہ جو مرد ڈومیننٹ معاشرہ ہے اس کو کہ مرد بنو. یہ آپ کا اپنا پروسپیکٹس ہے، اس لڑکی نے کیا میسج دینا چاہا نہیں دے. اچھا لیکن ایک بات میں ابھی یہاں پہ آپ سے کلیئر کروں گا کہ آپ نے جس طرح کہا کہ 5 لاکھ کا اب یہ دوسری لڑکیاں بھی آئیں گی کہ ہمیں انعام مل جائے گا، تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ پیسے کی لالچ دیکھ کے یہ ایک جذبہ ہوتا ہے جو قدرتی اللہ پاک کسی نہ کسی کے دل میں ڈالتا ہے آن دا اسپاٹ، اور یہ آتا ہے اچانک ہی آتا ہے. ایسے میں نہیں سمجھتا یہ انعام کو دیکھتے ہوئے. آپ دیکھیں نا کتنے انعامات کتنوں کی گردنوں پہ رکھے ہوئے، کتنوں کی سروں پہ رکھے ہوئے ڈاکٹر صاحب. تو کیا آج ان کی گردنیں لوگ کاٹ کر کے انعام کی لالچ میں لے آئے؟ ہمارے ایک بات، ہمارے کراچی شہر کے اندر کتنے ایسے سروں کی قیمت ہے جو لاکھوں میں، اور کتنے ایسے غریب لوگ ہیں جو جانتے ہیں اس سر کی قیمت کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے لیکن وہ نہیں کاٹ سکتے. اگر بے روزگاری کی بات ہے نا کہ اگر میرے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے سامنے ایک آدمی ہے اس کو 10 لاکھ کا انعام میں نہیں کر سکتا. ایک بات تو جذبہ اس کو آپ اس سے سب سے اہم بات یہ ہے، دیکھیں اس بات کو سمجھیں کہ یہ جو بات ہوتی ہے میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں
کہ جو یہ بات کی جاتی ہے نا کہ اللہ نے توفیق ڈال دی تو اس نے یہ بات کہہ دی. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں. جبکہ میں اس کو یوں لیتا ہوں اور طریقے سے کہ جب آپ کی نیت اپنے دین کے بارے میں اچھی ہو صحیح ہے اور آپ کے اندر دین سے محبت ہو تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے اور اللہ کی مدد سے آپ کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے جس کے بعد یہ وہ کرتے ہیں. اگر آپ ڈائریکٹ یہ کہیں گے نا کہ اللہ نے ڈال دی تو دوسرا کہے گا اللہ کے آگے اللہ جب تو نے اس کے دل میں ڈالی اس نے کر دی, تو نے میرے دل میں نہیں ڈالی تو مجھے بھی پکڑتا ہے, وہ اپنے آپ کو یہ جملے غلط ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ رب العزت نے آپ کو آپ کے عمل کو دیکھ کے آپ کی نیت کے سٹیپ کو دیکھنے کے بعد آپ کو غیبی مدد کی, اس طرح کہہ سکتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں. جی, تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک قدم تو بڑھاؤ بھائی, قدم تو مقصد یہ کہ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لالچ کو دیکھ کے ایسا قدم نہیں اٹھ سکتا. مثال ہے نا, ایک مثال ہے پیسوں کی لالچ کو دیکھ کے اللہ کی طرف قدم کون بڑھائے گا. ہے اچھا ہے. جب یہ کہا جاتا تھا, ہم نے خبروں میں پڑھتے تھے کہ جاؤ سوسائڈ کر لو, تمہارے گھر کے سارے خرچے ہم اٹھایا کریں گے, اتنے کروڑ ہم نے دے دیے, اتنے لاکھ دے دیے, اور ایک طرف وہ جنت بھی لینے جا رہا ہے, دوسری طرف جیسے گھر کی فکر. بھائی اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ ظلم کے آگے ڈٹ جانا خالص اللہ کے احکامات کی روشنی میں, پھر کسی کی پرواہ نہیں کرنا. صحیح ہے, سمجھ رہے جہاد کیا ہے؟ پھر یہ نہیں, حسین نے تھوڑی پرواہ کی تھی, ہم تو مثال لیتے ہیں نا اس میں. دیکھیں امام علی مقام نے ایک ایسے نظام کے خلاف جہاد کیا تھا جو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے تھے. صحیح ہے, ٹھیک ہے, اس لیے مثال دیتے ہیں کہ آپ نے کسی کافر کے خلاف جہاد نہیں کیا تھا, کہ آپ نے کہا جس ظلم کی راہ کو تم لے کے چل رہے ہو اسلام یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس چیز کو آپ سمجھیں کہ جہاد کیا ہوتا ہے. خالص آپ کی اپنی نیت ہو کہ میں جو کچھ بھی کروں اور صرف للہیت ہو, اپنے رب کے بھیجے ہوئے احکامات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس کے کروں. مجھے دنیا سے کوئی مجھے یہ فکر نہیں کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا, میرے والدین. آپ تو صرف رب کے حکم کی پاسداری یعنی ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے, کیونکہ اصل پالنہار تو اللہ ہے بھائی. آپ یہ تو ہے, بالکل صحیح ہے. اور یہ اللہ نے پیدا اس نے کیا ہے, جب تک زندگی رکھے وہ رکھے گا. بالکل مسکان نے یہی سوچ کے کیا تھا اور یہی اس کا بالکل ہمیں دکھ بھی یہی رہا کہ اس کا اسٹیپ اسی وجہ سے اٹھا اور اس کو کامیابی بھی اسی وجہ سے ملی کہ اس نے قدم بڑھایا ظلم کے خلاف اور آواز بڑھائی اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوئی. چلے آپ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کراچی میں بھی ایسی پرائیویٹ یونیورسٹی ہے جہاں پر جو پروٹوکول لکھے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ ہم یورپین اسٹائل پر ہی سارے سسٹم کو چلائیں گے, آپ کو پردہ حجاب وغیرہ کی اجازت نہیں ہے. یہ تو آپ اسلام کہتے ہو نا, اسلامی ملک, جمہوری اسلام جو بھی ہے, جمہوریت اسلام ہے. تو اب میں نام نہیں لے رہا, لوگ کر لیں, پتہ لگ جائے گا کون سی یونیورسٹی ہے. کیا پھر ہمیں لوگ بولیں گے کہ نام لیتے نہیں آ جاتے؟ نہیں, نام کیا لیتے ہیں, بس اتنے ہنٹ دے دیتا ہوں کہ وہ ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں کہتے ہیں کہ گلستان جوہر میں ایک قدرتی جو ہے وہ تالاب تھا جہاں پہ بارش کا پانی جمع ہوتا تھا جو گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کرتا تھا. آج اس قدرتی تالاب پر بھی قبضہ ہو رہا ہے. یعنی اب اندازہ کریں کہ کراچی والے قدرتی آفات میں کہاں ان کو لے جایا جا رہا ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے. تو بس میں نے گلستان جوہر کا ایک حوالہ دے دیا ہے, جن کو سرچ کرنا ہے کر لیں. یہ کوئی آپ کو ہماری طرف سے, ہاں کچھ خود بھی کریں, کوشش بھی کریں, کمنٹس میں اس کا نام ضرور پڑھائیں, دیکھیں وہاں کون سی ایسی یونیورسٹی ہے جس کے کوڈ آف کنڈکٹ میں کیا کیا لکھا ہوا ہے, کتنا اسلام ہے, اور یہ آپ کو اور بھی جگہ پہ مل جائے گا. تو ہم اس لیے میں کبھی بھی بات نہیں کرتا کہ جناب یہ کیا وہ. آپ یہ دیکھیں کہ ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے, یہ آپ دیں گے. ٹھیک ہے, میں اسی پر بات کرتا ہوں. اگر میں ہندوستان میں ہوں تو یہ میرا حق ہے, اگر میں پاکستان میں ہوں یہ میرا حق ہے کہ مجھے میرے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے دی جائے. کہ یونیورسل ڈکلریشن ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن مسلمان تو ہر جگہ بیچارہ ہی ہے. آج کی ویڈیو ہماری صرف اسی لیے تھی اور امید کرتے ہیں آپ کو دونوں ویوز سمجھ میں آ گئے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے. السلام علیکم.